کیے چلے جا رہے ہیں. اگر مسلمان دنیا میں پٹیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ میرے ہاتھ میں ایک سوال ہے. اس سوال میں لکھتے ہیں کہ کیا مانع حمل گولیاں اور ساقط حمل کرنے والی دعائیں یا حمل کو ساقط کرنے والی دعائیں یہ استعمال کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا معروف ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تزوج الولود الودود، زیادہ بچوں کو جنم دینے والی اور زیادہ پیار کرنے والی عورت سے شادی کرو. انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کے بکثرت ہونے پر فخر کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورت سے شادی کرو، اور ہم مانع حمل گولیاں ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارا قرآن کے اوپر ایمان اس طرح کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اس انداز سے اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم نے قرآن کو عمل کے لیے نہیں بلکہ اگر اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے تو صرف تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یا پھر ایک طبقہ وہ ہے جس نے قرآن کو صرف تعویذ وغیرہ لکھ کر لوگوں کو دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. جبکہ یقین مانیں کہ غزوہ بدر سے لے کر آج تک جب بھی کسی جنگ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے تعویذوں سے کبھی نہیں کی. جب بھی فتح حاصل کی ہے وہ ایمان کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، قوت کے ذریعے، نہ کہ تعویذوں کے ذریعے. ہم نے قرآن کو صرف تعویذوں کے لیے رکھ لیا، اور صرف تعویذوں کے لیے نہیں، آج تو تعویذ بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے نکل آئے ہیں. کچھ دن پہلے ہمارے بھائی نے ایک تعویذ ہمیں جامع کبیر الخبر میں دیا. 2-3 شعر لکھے ہوئے ہیں آوارہ قسم کے، اور اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا ہوا. شفا تو اسی طرح کی نصیب ہوگی. اور ایک تعویذ ابھی حال ہی میں میرے سننے میں اور آیا ہے. کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہوئی، بھاگی کسی پیر کے پاس، وے بابا مجھے تعویذ کر کے دو، میرا شوہر مر جائے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تعویذ دیں گے، شوہر مر جائے گا. تعویذ بنایا، لکھا کہاں اس کو کھولنا نہیں، جا کے بند کر کے اپنے شوہر کے کہیں قریب رکھ دو. اس شوہر کی موت آئی ہوئی تھی، دوسرے دن بیچارہ مر گیا. اب وہ بھی رو رہے ہیں گھر والے، اور یہ بھی رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار لی. اس کو اب پتا ہے کہ میرے تعویذ کی وجہ سے یہ مر گیا، میں نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار لی. اس مرنے والے کے بھائیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے. پکڑا، جوتے مارے، کہا بتاؤ ہوا کیا؟ تو کہتی ہے میں کیا بتاؤں، میں نے تو ایک پیر صاحب سے تعویذ لیا تھا، یہ تو اس تعویذ کی برکت سے مر گیا. وہ بھاگے، پیر کو پکڑا اور پیر کے پاس گئے، تم نے ہمارا بھائی مروا دیا. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے تمہارے بھائی کو کچھ بھی نہیں کیا. کہا تم نے تعویذ لکھ کے دیا ہے. تو بتاؤ. تعویذ کھولا تو اس تعویذ کو کھولنے کے بعد کیا نکلا؟ جو 50 روپے اس نے فیس دی تھی عورت نے، اسی کا ذکر اس نے تعویذ میں کیا. اس نے کہا تیرا خامد مرے نہ میرے، میرے 50 کھرے دے کھرے. تیرا خامد مرے نہ مرے، میرے 50 کھرے کے کھرے. آج تو ہم قرآن سے گزر کر اس قسم کے تعویذوں پہ اتر آئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو زیادہ کرنے کا حکم دیا، اور ہم کس پہ اتر آئے؟ ہم 2 اور ہمارے 2. اللہ کے بندو، یہ مانع حمل گولیاں، یہ مانع حمل دیگر اشیاء، ان کے استعمالات کو چھوڑو. کافروں نے تمہیں کس طرف لگا دیا ہے؟ وہ تو اپنے ملکوں میں زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کو انعامات دیں، اور مسلمان اپنے بچوں کو کم کرنے میں خوش ہو رہا ہے. ان چیزوں کی اگر کہیں شرعی طور پر ضرورت پیش آ جائے تب جا کے ان کے استعمال کی نوبت آتی ہے. جیسا کہ معروف ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو ڈاکٹر، اور وہ بھی عام قسم کا ڈاکٹر نہیں بلکہ نیک شریعت کا پابند ڈاکٹر یہ کہہ دے، ایک بھی نہیں 2 ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اگر 5 سال 3 سال کے اندر یہ عورت دوبارہ حاملہ ہو جائے تو یہ مر جائے گی، ایسی شرعی ضرورت کے وقت آپ مانع حمل گولیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی دوسرا علاج بھی کروا سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے 2 اس نعرے سے جو آدمی اس قسم کی چیزیں استعمال کرتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی خلاف ورزی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے.
اب سوالات کا تو آپ نے پلندہ دیکھ لیا ہے، میرا خیال ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہمارے علماء کرام ساتھ دیں تاکہ آپ سب سے استفادہ کر سکیں۔ مولانا معراج ربانی سے میری گزارش ہے کہ وہ آپ کے کسی سوال کا جواب دیں۔ یہ ہوگا میرا خیال، یہ ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلا سوال تو میرے تعلق سے کئی سوالات زبانی طور پر بھی اور پرچوں میں بھی لکھ کے آئے ہیں، اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ میں نے تقریر میں 3 باتوں کا ذکر فرق کیا تھا کہ 3 آدمی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، گفتگو فرمائے گا، نہ ان کے گناہ معاف فرمائے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں 2 کا میں نے ذکر کیا، تیسرے کا میں بھول گیا۔ بہرحال وہ تیسرا آدمی 2 مختلف روایتوں میں، ایک روایت میں وہ بوڑھا آدمی ہے، وہ بوڑھا آدمی جو زنا کرے، الشیخ الفانی، وہ بوڑھا آدمی جو زنا کرے، اور ایک دوسری روایت میں ہے تیسرے آدمی کا تذکرہ کہ وہ آدمی جو کسی آدمی کے اوپر احسان کر چکا ہے اور احسان کرنے کے بعد احسان جتلائے۔ ہاں ابے بھول گیا، میں نے دیے تھے تو آج گھر بنوا لیا ہے، نہیں ہوتا بھیک مانگتا، تانا دے دی احسان کر، ایسے آدمی۔ تو یہ گویا 2 روایتوں کے حساب سے 4 قسم کے آدمی ہو گئے جی جو اللہ کی اس لعنت کے سمجھیے یا عذاب کے مستحق ہوں۔ جزاک اللہ حافظ۔ مولانا کے کاغذ سیدھے کرنے تک میں ایک سوال کا جواب دے دوں۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ کیا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے والی کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا واضح ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کچا لہسن یا کچا پیاز کھائے، اور ایک حدیث میں ایک تیسرا لفظ یا تیسری چیز بھی ہے جس کو کہا گیا ہے کراس۔ کراس جو ہے وہ لہسن کی پیاز کی ایک قسم ہی ہے، تقریباً اسی طرح کی بدبو، اسی طرح کے اس کے پتے یا اس کی شاخیں ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو کھانے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان میں سے کسی چیز کو کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہ تو ہمارے بھائی عموماً سوال پوچھ لیتے ہیں کہ پیاز کھانے والے، لہسن کھانے والے یا کراس کا استعمال کرنے والے، اردو میں گندنا کہتے ہیں کراس کو، پتہ نہیں گندنا کس کس زبان میں یہ استعمال ہوتا ہوگا، یہ تو پوچھ لیا، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہو کہ سگریٹ پی کر مسجد میں آنے والے کی نماز کا کیا ہوگا۔ حالانکہ آپ لوگ یہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ پیاز بھی حلال، لہسن بھی حلال، اور گندنا یا کراس بھی حلال بوٹیاں ہیں، حلال چیزیں ہیں۔ ان کو کھانے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اور وہ چیز جس پر سعودی عرب کے پورے علماء اور دنیا بھر کے علماء کا ایک بہت بڑا اجتماع جس پر متفق ہے کہ یہ تمباکو حرام ہے، تمباکو حرام، اس کا استعمال حرام۔ اور جو سب سے نرم فتویٰ دینے والے علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمباکو مکروہ ہے، اس کو اللہ اور رسول کا پسندیدہ کسی نے بھی نہیں قرار دیا۔